جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے اسلام کا تعارف۔ سب طلبہ کرام سے گزارش ہے اپنے اپنے موبائل کو آف کیجئے اور توجہ کے ساتھ کلاس روم میں تشریف رکھیں۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں حکم ماننا یا کسی کے سامنے گردن جھکا دینا، یا بالفاظ دیگر اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ میں آپ کا ہو گیا، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا، آپ جو کہیں گے میں سنوں گا، سر آنکھوں پر۔ شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہ آسان لفظوں میں آپ کو اسلام کی تعریف بتا رہا ہوں۔ کتابوں میں بڑا مشکل بیان کیا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس کائنات کو ایک خاص نظم اور ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ خاص نظم و ضبط، حدود، قیود، طریقوں کے مطابق۔ مثال، زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج شام کو نکلا ہو، حالانکہ شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے، یا دوپہر کو نکلا ہو یا دوپہر کو غروب ہوا ہو وقت سے پہلے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس پورے کائنات کو ایک خاص نظم اور ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ کسی چیز کے اندر دائیں بائیں ہونا، اوپر نیچے ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ دن رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات دن سے پہلے ہو، دن رات سے پہلے، دو راتیں مسلسل ہو، دو دن ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا طلوع کے وقت وہ غروب ہوا ہو، غروب کے وقت طلوع ہوا ہو۔ خیال کیا نا؟ پھر موسم بھی مقررہ اندازے کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات الہیہ کی پابندی ان سب چیزوں کی فطرت میں شامل ہے۔ یعنی اللہ کریم نے کائنات کو جو خاص نظم و ضبط کا پابند بنایا تو ان کے اوپر یہ بھی لازم ذمہ داری مقرر کر دی گئی کہ یہ سرتابی نہیں کریں گے، سرکوبی بھی نہیں کریں گے، یا دائیں بائیں جانے کی کوشش نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہر چیز اپنے مقررہ پیمانے، اپنے نظم و ضبط، اپنے دائرے میں، اپنے حدود میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا جناب، تو اس کے بعد آپ لوگ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ ممتاز کا معنی ہے اعلیٰ، افضل، سب سے بڑا اعلیٰ مقام والا، جی، اور بڑی شان والا پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کریم نے اس کو عقل اور فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں، محدود کل اختیار نہیں دیا بلکہ محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے۔ عقل بھی دی ہے، فکر کی نعمت بھی دی ہے، لیکن محدود دائرے میں، اتنے وسیع دائرے میں نہیں کہ یہ خود خدا بن جائے۔ پھر دوسری بات، اگرچہ اسے اپنی موت اور حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اس عرصہ حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا تابع بنا دے، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے
انسان اپنی موت اور حیات پر اس کو اختیار نہیں، لیکن جو کچھ کرتا ہے زندگی کے عرصے میں، اپنے زندگی میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، غمی خوشی، یہ سارا کچھ کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو۔ اپنی طرف سے منمانی نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی کام نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی قدم نہ ہو، کوئی نظر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے تو وہ گناہ میں شمار ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام ایمان اور عمل صالحہ کا مجموعہ ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے آخری پارہ سورۃ العصر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو جو انسان ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، یہی انسان کامیابی کے زینے کو طے کرتا ہے۔ اگر صرف ایمان لایا اور اعمال صالحہ نہیں کرتا، ایسی زندگی گزارتا ہے، تو بھی ناکام ہے۔ اور اگر عمل صالح نیک کام تو کرتا ہے انسان، لیکن ایمان اس کو نصیب نہیں، تو یہ اعمال صالحہ بھی کسی کام کے نہیں، اس لیے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کس کو؟ وہ تو دین تھا نا، دین کہتے ہیں عمل صالح اور ایمان دونوں مل۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار کرنا اور ان پر دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ پھر اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کو ایمان کی بنیاد پر۔ جب آپ کا ایمان ہو، آپ با ایمان ہو، آپ ایمان لے کر آئیں، مؤمن بن جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ پڑھ لیں تو آپ صاحب ایمان ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بقایا احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاقیات۔ عبادات کہتے ہیں اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرنا۔ اللہ کے حضور انتہائی عاجزی، محتاجی کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ پھر اصطلاح شریعت کے اندر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکامات کی بجا آوری کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادات۔ دوسرے نمبر پر ہے معاملات۔ ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ حقوق کیا ہے؟ حقوق والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس کو کہتے ہیں معاملات۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاقیات۔ اخلاق انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھے اخلاق، بہترین۔ یہ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا معنی ہے بہترین، کوئی اچھی عادت، خوبصورت عادت، بہترین عادت۔ اور اخلاق کہتے ہیں کہ اس کو اخلاق کی بھی ایک تعریف ہے۔ کیا؟ اخلاق ان اعمال کا نام ہے جو مسلسل مشق کے ذریعے سے طبیعت کا جز بن جائے۔ انسان کوشش کرے تو انسان کی طبیعت کا جز بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ پھر اخلاق کی 2 قسمیں، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ۔ حسنہ کہتے ہیں اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، خوبصورت اخلاق، اور سیئہ کہتے ہیں اخلاق سیئہ، بد اعمال، برے اعمال، کوئی ایسا کام جو لوگوں کی نظروں میں اچھا نہ ہو۔ حدیث مبارک میں، قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ میں اخلاق کی بہت بڑی تعریف اور فضیلت آئی ہے۔ دیکھا نہیں اپنے قرآن مجید کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے تم میں سے بہترین انسان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہو۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن مؤمن کے ترازو میں، یعنی وہ جو ان کے اعمال تولے جاتے ہیں، ان میں سب سے بھاری چیز اس کے ترازو میں اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اخلاق انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اچھا بھئی، ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تو دین کے حصے ہو گئے، نہیں بھائی نہیں، یہ دین کے حصے نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بھی اگر آپ نے دیکھے پاروں میں تقسیم کر دیا گیا، رکوعات میں، سورتوں میں، یہ صرف یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آسانی کے طور پر۔ اسی طریقے سے اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، وغیرہ دین کو ہم حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان لائے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر لے، سبحان اللہ، یا نیک کام تو کر لے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا ناممکن ہے۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں تو ہم اس کو باعمل مسلمان کہتے ہیں، باعمل مسلمان۔ لیکن ایک انسان ہے وہ ایمان لے کر تو آتا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں، اخلاقیات یا ٹھیک نہیں ہے، والدین کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے، تو ہم اس کو باعمل مسلمان نہیں کہتے، اور نہیں کوئی بد اخلاق آدمی اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اس لیے ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک نہ پہنچائے ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر ماننا، ان پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہر مؤمن مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی معراج ہے اور مؤمن مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ جی بیٹا، کوئی مشکل تو نہیں نا؟ جی ہاں، انشاءاللہ بقایا کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔